قومی اسمبلی سے عوام دشمن اور IMF دوست منی بجٹ منظور کروانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، جس کا نتیجہ ان کے اقتدار کے خاتمے کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ منی بجٹ کی منظوری کوئی ایسی کامیابی نہیں جس پر عمران خان کی حکومت خوشی منائے۔ ہندسوں میں برتری کے اس کھیل میں گو کہ حکومت کامیاب رہی، لیکن اس کے نتیجے میں مہنگائی کا جو طوفان اٹھے گا اور حکومت کا گراف جس تیزی سے مزید نیچے آئے گا، ایسے میں عمران خان کے لیے اپنی رہی صحیح ساکھ برقرار رکھنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ ان کے مطابق جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، ایسے میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے راؤنڈ اور پنجاب میں ہونے جا رہے بلدیاتی الیکشن میں حکمراں اتحاد کے لیے اپنے قدم جمائے رکھنا دشوار ہو جائے گا۔ منی بجٹ کا دفاع کرنے والوں کا خود اعتراف ہے کہ اس سے مہنگائی بڑھے گی اور عوام پر اضافی بوجھ پڑے گا، لیکن انہوں نے امداد کے لیے IMF کی شرائط تسلیم کیے جانے کو بھی مجبوری قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک غیر مقبول لیکن درست فیصلہ ہے۔ بقول مظہر عباس، جس طریقے سے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان اور وزیر دفاع پرویز خٹک نے رد عمل دیا ہے، وہ وزیر اعظم کے لیے چشم کشا ہے۔ دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ منی بجٹ ایسے وقت ترمیمی بلز کی شکل میں قومی اسمبلی سے منظور ہوا ہے جب خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ سر پر ہے، لہٰذا شنید یہی ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے لیے اپنے قدم جمائے رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ وزیر دفاع پرویز خٹک، جنہیں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی تنظیم نو کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، ان کے لیے خراب ہوتی ہوئی صورتحال میں اس سے عہدہ برا ہونا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم سے منہ ماری کے علاوہ ان کی عمران خان کی موجودگی میں دو وفاقی وزراء شوکت علی اور بیرسٹر حماد اظہر سے سخت تکرار بھی ہوئی۔ خٹک نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں 2 عام انتخابات میں کامیابی سے ہمکنار کرایا، لیکن پھر بھی کپتان نے انہیں ہٹا کر محمود خان کو وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ پرویز خٹک کو سیاسی جوڑ توڑ اور سودے بازی کا ماہر سمجھا جاتا ہے، لیکن IMF کو رام کرنے کی خاطر حکومت کی جانب سے کیے گئے حالیہ غیر مقبول فیصلوں کے بعد ان کا سارا جوڑ توڑ عوامی رد عمل کے باعث دھرے کا دھرا رہ جانے کا امکان ہے۔ مظہر عباس بتاتے ہیں کہ آئندہ مارچ میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، لیکن یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ منی بجٹ کے حق میں ووٹ دینے والی مسلم لیگ ق اور MQM کو بھی آئندہ جنرل الیکشن میں مشکلات پیش ہوں گی۔ حکمراں جماعت تحریک انصاف خود اندر سے منقسم ہے، اسے بڑے تنظیمی مسائل کا سامنا ہے، اس کی صفوں میں دراڑیں نمودار ہو گئی ہیں۔ اسی لیے عمران خان نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں شکست کے بعد عجلت میں پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ تحلیل کر دیا ہے۔ اب پارٹی کے نئے سیکرٹری جنرل اسد عمر ہیں، 4 نئے چیف آرگنائزرز بھی مقرر کر دیے گئے ہیں جو بلدیاتی اور عام انتخابات کے لیے صف بندی کریں گے، لیکن اس معاملے پر بھی پارٹی کے اندر اختلافات نمایاں ہو کر سامنے آئے ہیں۔ پرویز خٹک کو خیبر پختونخوا اور علی زیدی کو کراچی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ان زمینی حقائق کے پیش نظر عمران خان کے لیے آگے کی راہیں کوئی آسان نہیں اور اپوزیشن ضمنی بجٹ پر اپنی شکست کے باوجود اس کے پاس ہونے کے بعد آنے والے عوامی رد عمل پر خوش ہوگی، لیکن اگر مگر کی کیفیت دونوں کیمپوں میں برقرار رہے گی۔ خصوصاً مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تاہم کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر بھی اپوزیشن اتحاد PDM پنجاب اور وفاقی حکومتوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکتا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائم مقام صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اب بھی PDM اور پیپلز پارٹی کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ ان کا مفاہمتی بیانیہ کنیکشن ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کے لیے 27 فروری اور PDM نے 23 مارچ کی تاریخ دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن بحیثیت مجموعی لانگ مارچ کی جانب جاتی ہے یا پھر دھرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اگر آنے والے دنوں میں اپوزیشن عمران خان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے اور کپتان اسے ناکام بنا دیتے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن کا آئندہ قدم کیا ہوگا۔ ان کے مطابق کچھ اپوزیشن رہنماؤں کی رائے میں تحریک عدم اعتماد کی بجائے دھرنا یا احتجاجی مارچ زیادہ فائدہ مند ہوگا اور مہنگائی کے خلاف تحریک چلانا ہوگی۔ ایک اپوزیشن لیڈر کی رائے میں عمران خان کو آئینی مدت مکمل کرنے دینا اور نئے عام انتخابات میں اقتدار سے نکالنا زیادہ سود مند ہوگا، لیکن اس کے لیے اپوزیشن کو لمبا انتظار کرنا ہوگا۔ دوسری جانب وزیر اعظم کو بھی رواں سال کی آخری ساماہی میں کچھ اہم تبدیلیاں اور فیصلے کرنا ہوں گے، لیکن موجودہ حالات میں جس سیاسی و اقتصادی بے یقینی کا سامنا ہے وہ عمران خان کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔